الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک سرکش آدمی کا ذکر کریں گے جسے دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے۔ قارون پہلے نہایت مفلس تھا، غریب تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت عطا فرمایا، خزانے عطا فرمائے، تو وہ مال کی اس کثرت کی وجہ سے شکر گزار بننے کی بجائے سرکش بن گیا، اور نتیجتاً وہ ہلاکت کا شکار ہوا۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، انتہائی خوبصورت آدمی تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اسے منور یعنی نورانی چہرے والا کہا کرتے تھے۔ تو ریت کا وہ بہت اچھا قاری تھا۔ جس زمانے وہ مفلس تھا، غریب تھا، لوگوں سے بڑی عاجزی اور اخلاق سے پیش آتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اچھی سیرت کو دیکھ کر اسے بنی اسرائیل کا حاکم تک بنا دیا۔ لیکن پھر اس کے پاس مال آنا شروع ہو گیا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اسے کیمیا گری کا علم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تھا، جس کے ذریعے اس نے سونا بنانا شروع کر دیا، یعنی مختلف کیمیاوی اجزاء کو ملا کر وہ سونا یا چاندی وغیرہ بنا لیتا تھا۔ حتیٰ کہ اس قدر مال اس کے پاس آ گیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ قارون کو ہم نے اتنے خزانے عطا فرمائے کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک بھاری جماعت کے اوپر بھی وزنی تھیں، یعنی اتنے خزانے تھے اس کے پاس کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کو اٹھاتے اٹھاتے بہت بڑی جماعت تھک جاتی۔ اب اندازہ کریں کہ جس کے خزانوں کی چابیوں کا وزن اتنا زیادہ ہو تو پھر اس کے خزانے کتنے زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ اب جس وقت مال آیا، انداز بدل گئے اور سٹیٹس اونچا ہو گیا، زندگی کا انداز بدل گیا۔ جہاں عاجزی تھی وہاں تکبر آ گیا، یہاں اخلاق تھا وہاں بد اخلاقی آ گئی، اور جہاں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک تھا بد سلوکی پہ اتر آیا۔ اور فخر و تکبر کے اندر جس وقت ایک دن قارون اپنے کچھ سواروں کو ساتھ لے کر بہترین قسم کا لباس پہنا، بہترین قسم کا گھوڑا لیا، اس پہ سوار ہوا، اور ساتھ خوبصورت نوجوانوں کو مختلف گھوڑوں پہ سوار کیا، اور بازار سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، اور بڑا اپنے آپ کے اندر فخر اور تکبر محسوس کر رہا تھا، تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ قوم کے کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے قارون سے کہا کہ لا تفرح، فخر نہ کیا کر، غرور نہ کیا کر، تکبر نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں آتے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، اللہ نے تجھے جو مال عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے تو آخرت کا گھر بنا، آخرت کو حاصل کر، اپنی آخرت کو سنوار۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھول۔ دنیا میں جو اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے اس نعمتوں سے لطف اندوز بے شک ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں فساد نہ مچا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو لوگوں پہ احسان کیا کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچانا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جس وقت لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے تو شکر گزار بندہ بن، اور جو ہے وہ فساد نہ مچا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر، تو بجائے اس کے کہ وہ رب کی نعمت کا شکر ادا کرتا، آگے سے اس نے جواب دیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی،
کہنے لگا یہ مال تو میں نے اپنے علم کے ذریعے حاصل کیا ہے، یہ مال تو مجھے میرے علم کے سبب ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسا نادان ہے، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ واکثر جمعا، فرمایا اسے خبر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے طاقتور بھی زیادہ تھیں اور ان کے لشکر بھی اس کے لشکر سے زیادہ تھے۔ یعنی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی شے بن گیا ہے اور اسے جو ہے وہ سونے چاندی کے ڈھیر مل گئے ہیں اور کچھ اس کے نوکر چاکر خادمین اور چمچے کڑچے آ گئے ہیں، تو یہ بہت کوئی توپ چیز بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، جب انہوں نے زمین میں تکبر کیا، فساد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکرے بنے، تو پھر کیا ہوا، ان کی نہ تو طاقت ان کے کام آئی نہ ان کے لشکر کام آئے۔ اس سے بڑی بڑی طاقت والے اور بڑے بڑے لشکر والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں ہے، یعنی مجرموں کے گناہ ان کو نہ بچا سکے۔ آخر کار کیا ہوا، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی احسن انداز سے لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں اور کسی شخص کی ظاہری شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے اور لوگوں کے جو تاثرات ہوتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن قارون اپنی قوم کی طرف نکلا اپنی آرائش کر کے، اپنی زینت کر کے، یعنی اچھے قسم کے جو ہے وہ لباس پہن کے، گھوڑے لے کر ان پہ سواریاں کر کے اور ساتھ نوکر چاکر لے کر۔ جس وقت قارون بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ دو قسم کے تھے، ایک تھے دنیا دار لوگ اور ایک تھے آخرت کی طرف نظر رکھنے والے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے، دنیا کے طلبگار تھے، وہ کہنے لگے ہائے کاش جیسا اللہ نے قارون کو دیا ہے ایسا ہمارے پاس بھی ہوتا، جیسا قارون کے لیے ہے ایسا ہمارے لیے بھی ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ کتنے نصیبوں والا ہے، یہ کیسا بختور انسان ہے، اس کی قسمت کا ستارہ کس قدر عروج پہ ہے اور بلندی پہ ہے، لہٰذا کتنے نصیبوں والا ہے۔ یعنی جو دنیا والے لوگ تھے، دنیا کی زندگی کو پسند کرنے والے لوگ تھے، وہ قارون کی اس ظاہری ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت اور پروٹوکول کو دیکھ کے وہ کہنے لگے جس طرح کا اسے ملا ہے ہمیں بھی مل جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا تھا کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علم والے لوگ تھے جن کی نظر آخرت پر تھی، وہ کہنے لگے ویلکم، او تمہیں خرابی ہو تمہاری، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بہتر ہے قارون کے اس ٹھاٹ باٹ سے، اس کی ظاہری شان و شوکت سے، جو اللہ کا ثواب دیتا ہے، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے ثواب رکھا ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور وہ کس کے لیے ہے؟ لمن آمن وعمل صالحا، وہ اس کے لیے ہے جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو۔ اب اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی وہ ہم دوسرے حصے میں بیان